جگہ جو سن رہے ہیں ہمارے وہ بھی فیصلہ کر لیں کہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہم. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ سے 68 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہو چکا ہے 30 جون 2011 تک. ایک اس میں 2 صفحات تھے, پوری تفصیل دی ہوئی تھی سال بسال دہشت گردی کی جنگ کے نقصانات کے, کاسٹ ٹو دا اکنامی آن وار اینڈ ٹیرر. اب پچھلے سال 68 ارب ڈالر میں سے 17.8 ارب یعنی 18 ارب ڈالر ایک سال کا نقصان تھا. اب اس سال 12 مہینے ہو گئے. اس میں میرا اپنا اندازہ یہ جو ہے وہ اب یہ جو 68 ارب ڈالر کا تھا یہ اب 90 ارب ڈالر پر پہنچ گیا. 90 ارب ڈالر. لیکن جو چیز تکلیف دہ ہے کہ امریکہ کے ناراضگی نہ ہو جائے, ہم نے یہ جو 22 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور وہ چیپٹر بھی ہٹا دیا. یعنی اکنامک سروسز چیپٹر غائب, اب کچھ نہیں ہے, بلینک, ذکر ہی نہیں کیا. تو اگر دیکھیے آپ تو دنیا کو جا کے بتائیں, ورلڈ فورم پہ جائیں, شکاگو میں جا کے بتائیں, یونائٹڈ میں بتائیں جناب یہ 90 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا, یہ تو ہماری معیشت تباہ ہو گئی. ہمارے لوگ تو کہہ رہے ہیں جی کہیں کی دہشت گردی کی جنگ, تو میرے پیٹ میں پیسہ کھانے کو پیسہ نہیں ہے میرے پاس, تو یہ کیوں چھپا لیا, چیپٹر کیوں غائب کیا, میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. دوسرا یہ تھا کہ بجٹ, ابھی آپ نے جو گفتگو شروع کی آپ نے تو بجٹ میں عوام کی بات کی جی. تو ہمارے جو اب ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے غربت کی فگر دینی بند کر دی. تو میرا کہنا ہے کہ اگر اس میں جو ہے آنکھیں بند کر لوں تو کیا خطرہ ٹل جائے گا. بھئی آپ کے پچھلے جو تھے اکنامک سروے ان میں غربت کے فگر دی جاتی تھی. جب سے آئے 4 سال سے انہوں نے غربت کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ آپ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وقت 45% جی کم سے کم پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. نہیں, غربت کی لکیر سے نہیں, انتہائی غربت کی لکیر سے. انتہائی غربت. میں آپ کو دوبارہ اگر آپ اجازت دیں تو کہہ رہے ہیں ضرور. 100 میں سے 75 آدمی غریب ہیں پاکستان کے. 100 میں سے 75 آدمی غریب ہیں. ان 75 میں سے 45 جو ہیں وہ انتہائی غریب ہیں اور 30 صرف غریب ہیں. یعنی ایک آدمی 2 روٹی کھا لیتا ہے تو غریب ہے, لیکن اسے 2 بھی نہیں ملتی, وہ انتہائی غریب ہے. اچھا پیمانہ کیا ہے؟ $1 a day 1.25 رکھ لیجیے اب آپ. 1.25 ڈالر. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ 2350 کیلوریز جو اس کو غذا ملتی ہے, اگر اتنا خریدنے کی استطاعت اس کے اندر ہے, اگر اتنی بھی نہیں ہے تو غریب ہے پھر. لیکن اب تو غریب کے ڈیفینیشن میں یہ بھی آ گیا کہ تعلیم کی فیسلٹی, صحت کی فیسلٹی, صاف پانی کی, سینیٹیشن کی. یہ اچھا ضمنی سوال ہے, لیکن میں دوبارہ سے امداد کی اس لیے آؤں گا کہ جیسے سیلاب آتا ہے ہمارے یہاں تباہ کاریاں ہوتی ہیں. پچھلے سال بھی آیا تھا, ڈونر کنٹریز نے دیا بھی تھا, لیکن اب بھی ہم جا کے جب فالو اپ کرتے ہیں ان علاقوں میں تو وہ پوری طرح بسے بھی نہیں ہیں. یہ امداد کہاں گئی, اس پہ بھی سوالیہ نشان بن رہا ہے. پچھلے سال بھی ایک ڈونر کنٹریز سے ایک آواز اٹھی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا ڈونرز فیٹیگ, کہ یعنی پاکستان کے معاملے میں یہ ڈونرز فیٹیگ کا شکار ہو گئے, کیونکہ ہر مرتبہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان جو ہے مانگتا ہی رہتا ہے. اس کا آڈٹ, اس کا حساب نہیں ہوتا کہ یہ جو غیر ملکی امداد مختلف مدوں میں جو آتی ہے, سیلاب زدگان کے یا ریہیبلیٹیشن کے, تعلیم کے شعبے میں بھی بہت سارے ملک, جاپان پاکستان کی کافی مدد کرتا ہے, فنڈنگز دیتا ہے, سب کرتا ہے, یا یہ NGO ہڑپ کر لیتی ہے صرف؟ اصل میں یہ سب باتیں بہت قصہ پارینہ ہو چکی ہیں. یہ جب طوفان آتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے, تو یہ بھی دنیا آپ کو دیتی نہیں ہے جتنا ہم یہاں شور مچاتے ہیں, اور جو دیتی ہے وہ قرضے دیتی ہے. اصل پچھلے سال کا مجھے یاد ہے آپ نے اپنے اسی اس میں رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ کتنے ارب ڈالر کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے, جبکہ صرف 10 ارب. لیکن اس کے وعدے کیے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ نے ڈیمانڈ دی, ایک وعدے ہوتے ہیں. اس وعدے میں یہ کہتے ہیں جی اتنا 10 ارب ڈالر دیں گے. اب یہ اس میں نہیں بتاتے کہ ہماری حکومت نے ایسٹیمیٹ میرے خیال ہے کچھ غلط دیا تھا نا, جو نہیں وہ اچھا وہ کھیل دوسرا تھا. جی وہ کھیل یہ تھا کہ جب دہشت گردی ہمارے یہاں یہ آیا سیلاب, تو ہمارے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں یہ کہا کہ 43 ارب ڈالر کا نقصان. جی ہاں وہی میں ریفر کر رہا ہوں. اسی دن اتفاق سے وائس آف امریکہ ریڈیو پہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا اسسمنٹ ہے. میں نے کہا 10 ارب ڈالر, 43 تو ہو نہیں سکتا. اس کے بعد کچھ ہفتے کے بعد گیلانی صاحب نے پھر 43 ارب ڈالر کہہ دیا. اچھا دنیا ہنس رہی تھی کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز والے ہنس رہے تھے. بعد میں یونائٹڈ نیشنز نے, ورلڈ بینک نے اور سب نے کی, ہمارے ملک کے ساتھ مل کے کیا, انہوں نے پھر 10 ارب ڈالر کی فگر دے دی. حکومت بھی 10 ارب ڈالر کہہ رہی ہے. اچھا وہ جو آپ نے فگر دی تھی پھر وہ سٹک ہو گئے اس کے اوپر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بھی پتا تھا کہ 43 ارب ڈالر کا لاس تو نہیں ہو سکتا ہے, تو آپ نے جو بٹورنے کے لیے کہہ دیا. تو جب یہ انہیں پتہ چل جائے جو آپ نے فٹیک وٹیک نہیں ہے, وہ کانفیڈنس نہیں ہے. ایک تو وہی کہتے ہیں کہ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو ہلیری کلنٹن نے کہا تھا
کہتے ہیں بھائی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنے غریب ہیں تو یہ تو ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ان سے تو پہلے تو وہ دیں تو پھر ہمارے ٹیکس پیئر سے دیں گے. آپ ہمارے ٹیکس پیئر سے امداد مانگ رہے ہیں تو پہلے اپنے ٹیکس پیئر سے ٹیکس تو لے لیں، اس کے بعد آپ کو مصیبت پڑ جائے، آپ تکلیف میں پڑ جائیں تو ہمارے پاس آئیں تو ہم اپنے ٹیکس پیئر سے کہیں گے آپ کی مدد کر دیں. مگر آپ کے ٹیکس پیئر تو دے نہیں رہے ہیں، آپ کے طاقتور طبقے تو دے نہیں رہے ہیں، وہ ان کو تو اپنے ٹیکس میں چھوٹ دی ہوئی ہے، تو ہمارے ٹیکس پیئر ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پلی پیش کر دیا. اور اب اس بجٹ میں بھی طاقتور طبقوں پر ٹیکس لگانے سے اجتناب کیا گیا ہے، پرہیز کیا گیا ہے. جیسے گناہ ہو جائے گا کہ آپ نے غریب سے تو ٹیکس لے لیا، اس کو تو نچوڑ دیا، لیکن جو اربوں روپے کما رہے اگر اس پہ ٹیکس نافذ بھی کر دیا تو آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، تو پھر تو کہاں سے آئے گا ٹیکس؟ اچھا، فلائٹ آف کیپٹل، اس پہ کوئی قانون ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے فلائٹ آف کیپٹل کا ریکارڈ نہیں ہوتا. ریکارڈ نہیں ہوتا؟ اچھا، نہیں جیسے میرے پاس مثلا 1000 روپے ہیں، اب میں کہیں باہر کے ملک میں بھیجنا چاہوں گا تو کسی بینکنگ ریفرنس ہی تو نہیں، تو وہ تو فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہوتا نا، وہ تو آؤٹ ورڈ ریمیٹنس ہے. جیسے آپ اچھا، آؤٹ ورڈ ریمیٹنس ہے. اچھا، یہاں سے جو میں اپنا جو بھی اسمگلنگ جیسے ہوتی ہے یا پیسہ ہے، یہ اسمگلنگ جیسے آپ کرتے ہیں، ہنڈی جس طرح ہوتی ہے، جو آج کل فل بوئنگ میں چل رہا ہے پاکستان، ہمیشہ سے چل رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو برآمد آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ کی فگر ہوتی ہیں یہ اربوں ڈالر جھوٹی ہوتی ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا، برآمدات کی 25 ارب ڈالر کی، اور 25 ارب ڈالر پہ آپ حکومت سے امداد لے لیتے ہیں، تو وہ 25 ارب نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہیں ایکچولی 23 ارب ڈالر. 2 ارب ڈالر جو ہے اوور انوائسنگ ہوتی ہے. اوور انوائسنگ ہوتی ہے. اور تو یہ امپورٹ میں بھی ہوتا ہے، ڈیوٹی بچانے کے لیے انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. تو یہ جو پیسہ سارا 2-3 ارب ڈالر سال کا ہے، 2 ارب ڈالر امپورٹ، 2-3 ارب ڈالر، 5-6 ارب ڈالر، تو یہی حوالے کا دھندا چل رہا ہے آپ کے ملک میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسی لیے روپے کی قدر گرتی ہے. اسٹیٹ بینک تو خود بلیک مارکیٹ سے خریدتا ہے. دیکھیے اسٹیٹ بینک بھی تو ڈالر بلیک مارکیٹ سے خریدتا ہے، اوپن مارکیٹ جسے آپ کہتے ہیں. کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پوچھوں گا کہ ہمیں یہ نوید دی گئی ہے اس سال کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں انہوں نے ریونیو زیادہ بھیجا ہے، جس پر یہ دلیل قائم کی حکومتی حلقوں نے، وزراء نے، کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ ان کے فیور میں ہے یا امن و امان ہے یا whatever، مگر انہوں نے ریونیو زیادہ بھیجا ہے. یہ اور 2-4 اور سوال ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خواتین حضرات، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے یہ گفتگو بجٹ 2000 کے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، اور موضوع گفتگو ہے بجٹ 2012-2013. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ حکومت بڑا پرائیڈ اس بات پہ لے رہی ہے کہ اس سال بیرون ملک پاکستانی جو ہیں انہوں نے ریمیٹنسز زیادہ بھیجی ہیں، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہرحال صورتحال ایسی موافق ہے کہ جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ترسیلات میں اضافہ کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کی 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ صرف پاکستان میں اضافہ نہیں ہوا، بنگلہ دیش، بھارت، فلپائن، تھائی لینڈ، اچھا، سب میں ہوا ہے. اچھا، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں بہت سو نے تو کہا جی آپ اپنی فیملیز کو واپس بھیجیں، آپ اکیلے رہیں یہاں پر، ہے نا. تو اب ان کو اپنی فیملی کے لیے بھیجنا ہے پیسہ. دوسرے کہ یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو جن کی فیملیز پہلے سے یہاں تھیں وہ ان کو زیادہ پیسہ زیادہ بھیج رہے ہیں. ٹھیک. تیسرا یہ تھا کہ وہاں پر یہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بھی کہ پتہ نہیں کب ہمیں واپس جانا پڑے، حالات یورپ کے بھی خراب ہیں، مڈل ایسٹ کے بھی خراب ہیں، تو وہ زیادہ محفوظ خیال کرتے ہیں کہ وہاں کے بجائے اپنے ملک میں پیسہ آہستہ آہستہ بھیجنا شروع کر دیں. لیکن ایک بڑی اضافہ ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات ہے جس سے کہ حکمرانوں کی نیند اڑنی چاہیے اگر ان کو پاکستان سے محبت ہے. 4 سال میں جو بھی کرپشن ہوتی رہی ہے تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو ہنڈی کے ذریعے اس کو باہر بھیج دیتے ہیں اور اسی دن واپس منگا لیتے ہیں. اچھا، اس کو وائٹ کر لیتے ہیں. ہم نے تو ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ یہ نو کوشچن آسک کا کیا مطلب ہے؟ بھائی میری اگر ریمیٹنس میرے بھائی نے مجھ کو $50 ملین بھیج دیے ہیں، الحمدللہ اللہ کا میں شکر کروں، لیکن مجھ سے پوچھ تو لیں کہ بھائی جو آپ کے بھائی جہاں کرتے کیا ہیں اور ان کے وہاں پاس پیسہ تھا، ذرا ان کے اسٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ تو دکھا دیں. تو یہ جو چوری کا، ٹیکس کی چوری کی، رشوت لی، کرپشن لیا، بینک لوٹا، اس پیسے کو باہر بھجوا دیا، یہاں منگا لیا، پھر اس پہ جناب کہتا ہے دیکھیں نا آپ کے ٹیکس تو نہیں بڑھ رہے، تو یہ ذرا
حقیقت تو تسلیم کر لیں, FIA کی رپورٹ میں دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے, کوئی راز نہیں ہے. ایک کافی چشم کشا. اچھا ویسے ایک اور چیز جو اکثر دوستوں نے کہا اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت یعنی گورنمنٹ سرونٹس کے لیے تو چلیے 20% تک انہوں نے کہا بیسک سیلری پہ انکریمنٹ ہو گیا, پینشنرز کے لیے ہو گیا. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کس طرح سے تنخواہوں کا یا منیمم ویجز کا یا اس کو کیسے دیکھا جائے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ نہیں کہا گیا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی سے کم تنخواہ نہیں دے سکتے, تو وہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ میاں تمہیں 6,000 دوں گا, 8,000 کی رسید دوں گا, کرنے کرو ورنہ چل جاؤ, میں دوسرے آدمی رکھ لیتا ہوں. تو پہلے ہی آپ کے یہاں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. تو اب سو لوگ مجھے 6,000 تنخواہ دینے کے بعد 10 پہ 10 کرائے یا 12 پہ کرائے, میں تو کرتا ہوں. تو یہ اس پہ گورنمنٹ تو کنٹرول نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. بنائے یا نہیں بنائے, EOBI اور یہ سب محکمے ہیں تو صحیح نا, ان کو تو گورنمنٹ وہاں تو کر لیں گے نا, جہاں گورنمنٹ کے محکمے وہاں تو ہو جائے گا. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کا استحصال ہوتا رہے گا. ان کا استحصال تو ان کا بھی ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے اگر 8,000 تنخواہ بڑھا دی تو مجھے کوئی 8,000 میں بجٹ, میں نے تو خود کام کیا ہے کہ 2 بچوں کے ساتھ ایک کمرے کے مکان میں 11,000 روپے چاہیے, ایک کمرے کے مکان میں, ایک بلب ایک پنکھے کے ساتھ. تو آپ اس کو جو ہے 8,000 تنخواہ دے رہے ہیں, تو وہ کیسے گزارا کر رہا ہے اس کا دل جانتا ہے, اور وہ کیا اس کو نفرت ہوگی ان لوگوں سے جو اس دولت اکٹھی کر رہے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو ملازمین سرکاری ہیں ان کی حالت کون سی بہتر ہے؟ یہ جو میں دوبارہ سے اس پہ آؤں گا, فرینڈز آف پاکستان یہ بڑا بہت کر رہا ہے, مطلب 4 بلین یا 5 بلین ڈالر انہوں نے پلیج کیا. ہمیں بڑی خوشخبریاں سنائی گئیں 2 سال پہلے, بجٹ میں بھی آیا, یہ آیا, ہم نے سمجھا شاید دنیا نے ہماری سن لی ہے, دنیا ہمارے ساتھ ہے, ہمارے کوز کے ساتھ ہے. لیکن آپ سے کئی مرتبہ پروگرامز ہوئے اور آپ نے بالکل یہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے تو اعلان ہوا, لیکن جو فرینڈز آف پاکستان ہیں ان کی تو نہ واشنگٹن نے, نہ لندن نے, نہ کسی نے اس قسم کا تو کوئی اعلان ہی نہیں کیا ہے. تو یہ فرینڈز آف پاکستان کہاں گیا؟ تحلیل ہو گیا یا یہ گمک تھی, کیا تھا؟ انجم رضوی صاحب, ایک سازش کے تحت اور ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے. پاکستان میں حکومت اور قوم اور حکومت کے ساتھ عوام اور فوج کے درمیان اعتماد کا ایک بحران اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں اس سے ذرا پہلے کہ بچتیں جو ہیں, معیشت کو ترقی کرنا ہے, ایک تو بچتیں ہوتی ہیں, ایک سرمایہ کاری ہوتی ہے, اور ایک ٹیکس ہوتا ہے. ٹیکس ہمارا GDP کے تناسب سے دنیا میں سب سے کم. بچتیں جو کسی زمانے میں جب یہ حکومت آئی تھی اس کے مقابلے میں اب زبردست کمی ہو گئی. اچھا, کوئی 600 ارب روپے سال کم ہم بچتیں کر رہے ہیں اس سال. سرمایہ کاری میں 22% سے لے کے اب یہ آ گئی ہے تقریباً 12.8%. سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, 22 سے 12. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو بچتوں کی شرح ہے ہمارے جیسے ملکوں میں 34% ہے, ہماری جو ہے وہ 11% پر ہے. 11% پہ. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے استحصالی نظام ہے. اچھا. اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر ہے, اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ تجارتی بینکوں کے اوپر ہے, اور اس کی بڑی ذمہ داری عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ہے. میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اعلیٰ عدلیہ کیسے, ذرا میں 2001 سے اب تک 2001 سے 2011 تک بینکوں نے جو کھاتے تھے وہ نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پہ تھے, وہ نفع دینا بند کر دیا اور ان کو کم منافع دے رہے ہیں. تو میری جو کیلکولیشن سے میں 1200 ارب روپیہ بینکوں نے کم دیا ہے کھاتے داروں کو 10 برسوں میں. اچھا. لیکن جب کھاتے میں رہے نفع اور نقصان میں شرکت میرے فارم پہ لکھا ہے اور آپ مجھے نفع میں شریک نہیں کرتے تو یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی, دھوکہ ہو گیا. تو اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ بینک کو کہ وہ قانون, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھاتے داروں کے مفاد کا تحفظ کریں. 2001 میں منافع تھا بینکوں کا 1 ارب روپیہ, اس وقت 7% دیا کرتے تھے. اب ان کا منافع جو ہے 100 ارب سے بڑھ گیا ہے اور کم کر دیا منافع. تو یہ تو 1200 ارب کھا گئے. یعنی یہ بینکوں کی لوٹ کھسوٹ ہے. اسٹیٹ بینک اس میں شامل ہے, اور اسٹیٹ بینک شامل ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا. اور ان کو پتا ہے, اسٹیٹ بینک کہتا رہا ہے کہ یہ منافع میں شریک کرنا چاہیے کہتے رہتے ہیں, لیکن قانونی اختیارات استعمال نہیں کرتے. اسی طرح سے جیسے حکومت کہتی ہے کرپشن پر قابو پائیں گے. تو جب میں نے دیکھا کہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے تو میں نے یہ کیا کہ مقدمہ کر دیا شریعت کورٹ میں کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور واضح کر دیا کہ جی میرے پیسے نہیں ہیں,
بینکوں میں، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے میرا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، میں تو قوم کے انٹرسٹ میں کر رہا ہوں. تو اس وقت جو تھے نوٹس ایشو ہو گئے اسٹیٹ بینک کو، گورنر کو، اور